अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान स्टडी 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसके चैप्टर 1 है जो आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, ये बड़े आसान से नोट्स हैं, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है आसान ज़ुबान में, ठीक है। तो आप नोट से कर लीजिए। आपको नोट्स अगर ये चाहिए तो ये मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल पे व्हाट्सएप मेरा नंबर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे जाएंगे आप नॉलेज 360 पे, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा लिंक्स में, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो बच्चे ये बड़े आसान है, मैं साथ साथ समझाता हूँ, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट, आपको पता है कि आपको 50 नंबर के शॉर्ट आने हैं और यही आने हैं एक्सरसाइजेज वाले, इससे बाहर कोई भी नहीं आना, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर तो सीधे सीधे ये हो गए ना, आपको बुक में से कुछ करना ही नहीं पड़ना। और एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा आपको, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइजेज से आने हैं, वो हम कोई 2-4 चैप्टर कर लेंगे तो आपके लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन आइडियोलॉजी, यानी कि नजरिया जो होता है, आइडियोलॉजी होता है, उसकी तारीफ करें। तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट, यानी कि एक फिक्री मनसूबाबंदी, इंटेलेक्चुअल मतलब फिक्री, ब्लूप्रिंट मनसूबाबंदी, मेड फॉर द अचीवमेंट, अचीवमेंट बोलते हैं कामयाबी को, ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं मकसद को, इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। यानी कि द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, एनी ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। यानी कि किसी भी जो है ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा, किसी भी मकसद की जो है कामयाबी के लिए जो हम फिक्री मनसूबा बंदी बनाते हैं, उसको हम नजरिया बोलते हैं या आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से क्या मुराद है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मुराद ये है, द कलेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, यानी कि पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान जिसे बोलते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाने का जो अमल था, पाकिस्तान की तमीर का अमल था, इज कॉल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी कि तहरीक पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान का जो मजमूई जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, वाई इज अवेयरनेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नेसेसरी। उसने कहा कि नजरिया पाकिस्तान से आगाही क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? अवेयरनेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज नेसेसरी फॉर नेशनल आइडेंटिटी, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, कौमी शनाख्त है, उसके लिए जरूरी है। सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी के लिए जरूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कैन बी मेंटेन्ड। यानी कि हम अपने नस्लों को क्यों नजरिया पाकिस्तान से आगाही दें? इसलिए दें कि ये हमारी क्या है, ये हमारी कौमी शनाख्त है, ठीक है ना, ताकि हम समझ सकें कि हमें अपना मुल्क हासिल करने के लिए कौन सी इस्लामी जो नज़रियात थे, उनकी बुनियाद पर हमने अपना मुल्क बनाया है। नज़रिया पाकिस्तान दरअसल नज़रिया इस्लाम है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर हमने बनाया है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान की क्या अहमियत है, क्या अवेयरनेस है, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड द टू नेशन थ्योरी बिगिन इन द सब कॉन्टिनेंट। दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी बोलते हैं दो कौमी नजरिया को, ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर में कब वजूद में आया? द बिगिनिंग ऑफ द टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट हैपेंड विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712। यानी कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, ठीक है। और उसके अलावा जब मुसलमान आए, ठीक है ना, मुसलमान जब आए बर्रे सगीर में, तो तब क्या है, ये दो कौमी नजरिया है, उसकी बुनियाद रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय बिलीव्स इन द एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के नजरिया के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें अकायद से क्या मुराद है, बिलीव से क्या मुराद है। बाय बिलीव्स इज मेंट ब्रिंगिंग फेथ इन वननेस ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह का एक होना, वननेस ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह एक है, अकायद से ये मुराद है, ठीक है ना। हम यही कहते हैं ना कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, नबी हमारे आखिरी रसूल हैं, ठीक है, उसके बाद फरिश्ते हैं, आसमानी किताबें हैं, ये हमारे अकायद है। तो यही आपने लिखना है।
ونس آف گاڈ پروفٹ ہوڈ یعنی کہ جو پیغمبر ہیں ہمارے, دا ہیئر آفٹر اینجلس جو فرشتے ہیں ان کے بعد, اینڈ دا ریویلڈ بکس اور جو ہماری آسمانی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, جو وہی والی, ان کو وہ ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے. دا کلیکشن آف دیز بلیفز از کالڈ فیتھ, اور ان بلیفز کا مجموعہ جو ہے اس کو ہم ایمان بولتے ہیں یا فیتھ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. کویسچن 6 ہے, واٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے ریگارڈنگ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان الہ آباد ایڈریس ان 1930. علامہ اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا تھا تو انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا. علامہ اقبال stated, آپ اتنا لکھیں گے, آگے یہ لگائیں گے, اس کے بعد لکھیں گے it appears to me that, مجھے لگتا ہے, if not others, the Muslim of North West India will have to unite to establish a separate Islamic state. یعنی کہ جو انڈیا کی نارتھ ویسٹ میں, ٹھیک ہے, شمال مغرب میں جو مسلمان بستے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے, ان کو اپنی ایک اسلامی اسٹیٹ بنا دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ کیا تھا, آئیڈیالوجی آف پاکستان. if we wish that Islam remains alive as a cultural force in this country, انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے, ہماری ایک تہذیب کے طور پر زندہ رہے, it is necessary, تو پھر یہ ضروری ہے, for it to establish, کہ بنایا جائے, its centrality in a specific territory, یعنی کہ جو اسلام ہے اس کا ایک مرکز ہونا چاہیے ایک خاص علاقے میں. ٹیریٹری مطلب ایک خاص علاقے میں. I am demanding the establishment of an organized Islamic state solely for the sake of welfare and well-being of Islam in India. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آرگنائز اسلامک اسٹیٹ, منظم اسلامک ریاست کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہا ہوں, سولی جو کہ بالکل خاص ہو, فار دی سیک آف ویلفیئر اینڈ دا ویل بینگ آف اسلام ان انڈیا, جو کہ اسلام کی بڑھوتری کے لیے, ٹھیک ہے, اسلام کی فلاح کے لیے جو ہے وہ انڈیا میں جو کہ موجود ہو. تو ایسی ریاست کی میں کیا کر رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں. تو یہ علامہ اقبال کا تھا. کویسچن نمبر 7 ہے, واٹ از مینٹ بائی دی بلیفز ان پروفٹ ہوڈ, رسالت. تو بلیف عقائد میں رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو رسالت سے آپ کو کیا پتا ہے کہ بلیف ان پروفٹ مینز ہیونگ فیتھ ان آل دی میسنجرز, یعنی کہ تمام جو انبیاء ہیں ان پر ایمان رکھنا, ایکسیپٹنگ دیم, ان کو قبول کرنا, ود ہارٹ اینڈ سول, ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا, اینڈ بلیونگ ان پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز دی لاسٹ میسنجر آف اللہ المائٹی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرنا. تو یہ کیا مراد ہے, رسالت سے مراد ہے. اس کے بعد ہے بیٹا کویشچن نمبر 8, واٹ ڈیڈ قائد اعظم سے اباؤٹ منورٹیز. تو قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا, یو دا قائد ہیڈ اسٹیٹڈ, people will not be a religious state, Pakistan will not be a religious state but an Islamic welfare state. پاکستان اکیلا ایک مذہبی ملک ہی نہیں ہے جس میں مسلمان ہی رہیں گے, بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے, ویلفیئر اسٹیٹ, ٹھیک ہے. Here non-Muslim will be given a status equal to Muslims and they will enjoy equal rights. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں اس میں جو نان مسلم ہیں ان کو بھی برابری کا درجہ دیا جائے گا اور برابری کے حقوق دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے, when and by whom was the pamphlet titled No or Never issued. یعنی کہ یہ جو پمفلٹ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ابھی نہیں تو کبھی نہیں, یہ کس نے ایشو کیا؟ The pamphlet titled No or Never was issued by چودھری رحمت علی in 1933. 1933 میں انہوں نے اس کو پمفلٹ کو شائع کیا, in which he proposed the name پاکستان, جس میں انہوں نے پاکستان نام تجویز کیا for the separate state of مسلمان, مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے پاکستان جو نام ہے. یہ سوال اس طرح بھی آتا ہے کہ who proposed the name پاکستان, تو چودھری رحمت علی نے یہ اسٹیٹ کیا. کویسچن نمبر 10 ہے, what did قائد اعظم say while inaugurating the state bank on July 1st 1948. قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا جو افتتاح تھا وہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم stated the economic system of the west is creating problem for the humanity. انہوں نے کہا کہ جو مغرب کا جو معاشی نظام ہے
وہ کیا ہے انسانیت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بینک کا افتتاح تھا تو پھر معاشی نظام پر انہوں نے بات کی. اینڈ اٹ ہیز فیلڈ ٹو اسٹیبلش جسٹس بٹوین پیپل، اور یہ لوگوں کے درمیان جو جسٹس تھا، انصاف تھا، وہ قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. وی مسٹ پریزنٹ ٹو دی ورلڈ a system based on the true Islamic concept of equality. تو ہمیں ایکویلٹی کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر ایک اسلامی نظام جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 11 ہے رائٹ دا کمانڈ آف اللہ المائٹی ریگارڈنگ ایکویلٹی. اس نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں، کمانڈ لکھیں ایکویلٹی کے متعلق، یعنی کہ مساوات کے متعلق. اللہ المائٹی ہیز کمانڈیڈ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریگارڈنگ ایکویلٹی ان سورہ الحجرات، سورہ حجرات میں فرمایا او پیپل ویئرلی وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فیمیل اینڈ میڈ یو ڈفرنٹ نیشنز اینڈ ٹرائبس سو دیٹ یو مے ریکگنائز ون another. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں مختلف قوموں والا اور قبیلوں والا بنایا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو. تو یہی فنکشن ہے قوموں اور قبیلوں کا، اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر کسی کو سبقت نہیں ہے. ویئرلی دا موسٹ آنریبل امنگ یو ان دا سائٹ آف اللہ از ون ہو از موسٹ گاڈ فیئرنگ یا پوائز امنگ یو. تو اللہ کے نزدیک سب سے جو بڑا ہے یا قابل احترام ہے وہ وہی ہے جو کیا ہے موسٹ گاڈ فیئرنگ، یعنی کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی متقی ہے امنگ یو، آپ لوگوں میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیٹا 12 ڈیفائن ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کی جمہوریت کی تعریف لکھیں. ڈیموکریسی مینس گورنمنٹ آف دی پیپل، ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے لوگوں کی حکومت، عوام کی حکومت، بائی دی پیپل، لوگوں کی طرف سے حکومت، اینڈ فار دی پیپل، اور لوگوں کے لیے حکومت. یعنی کہ لوگوں کی حکومت ہوگی، لوگ ہی اس کو بنائیں گے اور لوگوں کے لیے ہی ہوگی. دا سسٹم آف گورنمنٹ از رن کیپنگ ان ویو دا ویلفیئر آف آل پیپلس. تو جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ اس نظریے کے تحت ہوگا کہ اس میں لوگوں کی ویلفیئر ہوگی، بھلائی ہوگی. دا رائٹس آف دی پیپل آر ٹیکنگ کیئر آف. No discrimination is maintained among individual on the basis of color, race, caste اور language. یعنی کہ ذات پات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈیموکریسی کی تعریف ہے. کویشچن نمبر 13 ہے واٹ از مینٹ بائی دا سوورنٹی آف اللہ المائٹی. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ بائی دا سوورنٹی آف اللہ المائٹی از مینٹ that Allah Almighty alone is the master of the entire universe. کہ اللہ ساری کائنات کا حاکم ہے. اس سے یہ مراد ہے ان an Islamic state، ایک اسلامک ملک میں the ruler of the time plays his role to ensure compliance with the laws enforced by Allah Almighty. تو جو رولر ہوگا، جو حکمران ہوگا اسلامک اسٹیٹ میں، جو حاکم وقت ہوگا، اس کا رول یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جو اپنی کمپلائنس ہے اس کو انشور کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ اپنے جو چیزیں ہیں اس کو کمپلائی کرے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو اللہ کے قانون ہیں ان کا لحاظ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ حاکم وقت کا ہوگا. تو یہ تھے بچے شارٹ کوسچنز. اب اس کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. دا پیریڈ آف کانگریس منسٹریز. کانگریس کی منسٹریز کا جو دور تھا، کانگریس کی وزارتوں کا 1937 سے 1939 تک تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہی پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ دی لاہور ریزولوشن 1940 واز ڈیلیورڈ بائی. تو خطبہ کس نے دیا تھا؟ صدارتی خطبہ کس نے دیا تھا؟ قائد اعظم نے دیا تھا 1940 کا، ٹھیک ہے. ہو اسٹیبلش دا MAO اسکول اینڈ کالج. سر سید احمد خان نے یہ جو اسکول وغیرہ تھے یہ قائم کیے تھے، ٹھیک ہے. MAO اسکول. اردو ہندی کنٹروورسی، جو اردو ہندی تنازع تھا وہ بنارس میں کب ہوا؟ 1867 میں، ٹھیک ہے. 1867 میں. ہو لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دلی سلطنت ان 1206، یعنی کہ 1206 میں کس نے دلی میں سلطنت کی بنیاد رکھی؟ ٹھیک ہے. تو قطب الدین ایبک تھا، اس نے رکھی. اس کے بعد ہے دا پرسنالٹی ہو گیو دا کانسیپٹ ا سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلم ان 1933. تو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ قائد علامہ اقبال نے جو کیا کیا تھا، علیحدہ ملک کا جو ہے خطبہ الہ آباد میں تصور دیا تھا. واٹ ایور ڈیفینیشن آف نیشنلٹی از میڈ مسلم آر اے سیپریٹ نیشن بائی دیٹ ڈیفینیشن. دس از دی سیئنگ آف.
تو یہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ نیشنلٹی کی کوئی بھی تعریف بنا لیں، مسلمان ہر اس تعریف کے مطابق ایک علیحدہ قوم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ قائد اعظم نے کہا تھا. دا نیم پاکستان واز پرپوزڈ بائی، ابھی ہم نے شارٹ کوشچن پڑھا کہ چودھری رحمت علی خان نے جو پمفلٹ بنایا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا. چلیں بچے یہ تھے ہمارے ایم سی کیوز. آگے پاکستان موومنٹ والا چیپٹر ہے وہ ہم اگلے جو ہے ویڈیو میں دیکھتے ہیں. چلو بچے کوئی آپ کو مسئلہ ہو کسی قسم کا تو نوٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ چینل پہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یوٹیوب چینل پہ یہاں پہ آپ لیں واٹس ایپ نمبر اور مجھے میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نوٹس یہاں سے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. چلیں بچے بہت شکریہ.